بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ندعو بالموت لدعوت. قیس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خباب ابن عریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ سابقین اولین میں سے ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 7ویں نمبر پر ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لانے پر ان کو بڑی ایذائیں پہنچائی گئی. فرماتے ہیں کہ آگ گرم کی جاتی تھی اور میرے پیٹھ کی چربی پگھل کر کے اس آگ کو بجھایا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس ان کو بٹھاتے تھے کہ اس جگہ کے حقدار میرے پاس بیٹھنے کے تم ہو، اور باقاعدہ اس راہ میں جو تکلیفیں اٹھائی اور جو نشانات ان کے جسموں پر تھے لوگوں کو حضرت عمر بتلایا کرتے تھے. تو بیمار تھے، اخیری عمر میں بیماری میں بھی کافی تکلیف اٹھائی. اسی بیماری میں بطور علاج اپنے جسم پر داغ لگوائے. لوہا گرم کر کے داغ لگا کر بھی علاج کیا جاتا ہے. بوقت ضرورت اس کی اجازت دی گئی ہے، اس سے منع بھی کیا گیا. تو حضرات شراح حدیث اور فقہاء نے کہا کہ ضرورت کے موقع پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بلا ضرورت اس کو اختیار نہ کیا جائے. تو وقد اکتویٰ سبعا کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اس بیماری میں جس میں انہوں نے کافی مشقت اٹھا رکھی تھی اپنے پیٹ کے اوپر 7 داغ بھی لگوائے تھے بطور علاج کے. اسی موقع پر بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ہم ایک وقت یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا اور اس وقت گھر کے کونے میں اتنی بڑی دولت پڑی ہوئی ہے اور وہ کچھ اپنے باغ کی دیوار تعمیر کرا رہے تھے. اس پر بھی کہا کہ وہ پیسہ جو بلا ضرورت تعمیر پر خرچ ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو کہنے لگے لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت، کہ میں اپنی اس بیماری کی وجہ سے اتنا زیادہ تکلیف میں ہوں اور تنگ آ گیا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں دعا کرتا کہ اللہ مجھے موت دے دے. ویسے حدیث پاک میں کسی تکلیف کے آنے پر نزل کوئی تکلیف مصیبت آوے
اور اس مصیبت سے تنگ آ کر کے آدمی موت کی دعا مانگے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی کو اپنے دین میں ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، حالات کی وجہ سے، وہ جن حالات میں گرا ہوا ہے اور جس ماحول سے دوچار ہے، اس کو یہ اندیشہ ہے کہ یہاں اگر آگے مزید زندہ رہنے کا موقع ملا تو اس سے میرا دین مجروح ہوگا، اس کو نقصان پہنچے گا، اور اس میں اگر دین کی حفاظت کے لیے وہ موت کی دعا مانگے تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ موت کا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا منقول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے قوا کمزور ہو گئے، رعیت بڑھ گئی ہے، اور جو ہے میں کسی کے حق میں کوئی کوتاہی کروں یا حق کی ادائیگی میں میری طرف سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، اس سے پہلے مجھے اٹھا لے۔ ویسے یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو موت کی دعا کرنی ہی ہے تو ان الفاظ میں کر سکتا ہے کہ اگر اے اللہ مجھے موت دے اگر میرے حق میں موت بہتر ہے، اور زندگی مجھے زندہ رکھ اگر میرے حق میں زندگی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس طرح کی دعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بہرحال موت کی دعا کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ عام طور پر آدمی موت کی جو دعا کرتا ہے وہ اپنے ان حالات کی وجہ سے تنگ آ کر گویا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ایک طرح کی ان حالات میں جو اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو ایک طرح کی ناراضگی کا اظہار ہے موت کی تمنا کر کے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ اور موت کی دعا کرنا یہ کیونکہ شریعت نے خودکشی سے منع کیا، تو ایسی چیزیں جو خودکشی تک پہنچانے والی ہوں، موت کی تمنا کرنا، اس کی دعا کرنا، یہ بھی کبھی ذریعہ بن جاتا ہے خودکشی کرنے کا، اس کے لیے آمادگی کا، اس لیے اس سے بھی منع کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی موت کی دعا کس بنیاد پر کرے گا؟ بھئی وہ اپنے آپ کو حالات سے اور پریشانیوں سے نجات دینے کے لیے، تو کیا گارنٹی ہے کہ موت آنے کے بعد، موت کے بعد جو حالات پیش آئیں گے وہ اس سے بہتر ہی ہوں گے؟ بقول شاعر اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، موت کے بھی مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ آدمی جو ہے جس حالت میں گرفتار ہے، اس گرفتار حالت کے متعلق بچاؤ کے لیے، اس سے چھوٹنے کے لیے دوسری چیز کی تمنا کرتا ہے، تو جس چیز کی تمنا کر رہا ہے کیا اس سے اس وقت جن حالات میں اس سے بہتر حالات آئیں، کوئی گارنٹی تو ہے نہیں، پھر اس بنیاد پر وہ موت کی تمنا کریں، اس لیے منع کیا گیا۔ باب دعوات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی اسی نوع کا باب آ چکا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختلف دعاؤں کو انہوں نے ذکر کیا تھا، یہاں پھر اسی طرح کا عنوان دوبارہ قائم کر رہے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا کرتے تھے، رب اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری کلی، کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میری نادانی کو معاف کر دے، میرے تمام معاملات میں میری طرف سے جو حد سے تجاوز ہوا ہے اس کو معاف کر دے، وما انت عالم بہ منی، اور میری ان تمام خطاؤں اور گناہوں کو جو تو مجھ سے میرے ان خطاؤں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی خود ارتکاب کرنے کے باوجود ان کو بھلا چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کو بھی معاف کر دیں۔ اللہم اغفر لی خطی کلہ وعمدی وجہلی وحزلی، کہ اللہ میرے سب گناہوں کو معاف کر دے، وہ جو میں نے قصدن کیے وہ بھی، وجہلی اور نادانی سے کیے وہ بھی، اور وحزلی اور میں نے مذاق کے طور پر جن گناہوں کا ارتکاب کیا ہے ان کو بھی معاف کر دے، وکل ذالک عندی، یہ سارے گناہ
میری ہی طرف سے صادر ہوئے ہیں ان سب کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میرے وہ گناہ جو میں نے پچھلی زندگی میں پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، وما اسررت وما اعلنت، وہ جو گناہ میں نے چھپ کر کے کیے، جو علانیہ اور کھل کر کے کیے، سب کو معاف کر دے۔ دراصل ان سارے الفاظ کو لانے سے مقصود گویا گناہوں کی مغفرت کے لیے استیعاب ہے، یعنی ایسے الفاظ لانا جس سے سارے گناہ کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب آ جائیں اور سب کے لیے آدمی توبہ اور استغفار معافی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ گویا آدمی کبھی گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، کبھی تنہائی میں کرتا ہے۔ گناہ وہ بھی ہیں جو پہلے کیے گئے ہیں، جو بعد پچھلی زندگی میں کیے گئے ہیں وہ بھی ہیں۔ بھول سے کرتا ہے، کبھی ناواقفیت کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی قصدن کرتا ہے، سبھی کو اس میں گھیر لیا گیا، کوئی گناہ چھوٹنے نہ پائے۔ انت المقدم و انت المؤخر، اللہ تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا، نیکی کی توفیق دے کر تو ہی آگے بڑھاتا ہے اور جو ہے نیکی کی توفیق چھین کر تو ہی پیچھے رکھ سکتا ہے۔ وانت علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبید اللہ بن عبد المجید قال حدثنا اسرائیل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابی بکر بن ابی موسیٰ و ابی بردۃ احسبه عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يدعو اللهم اغفر لي خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي۔ یہ بھی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے اور اوپر جیسی ہی دعا ہے، معمولی سا فرق ہے، وہی چیز۔ حدثنا ابو عاصم عن حیوة قال حدثنا عقبة بن مسلم سمع ابا عبد الرحمن الحبلی عن السنابی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاذ قلت لبیک قال انی احبک قلت وانا واللہ احبک قال الا اعلمک کلمات تقولها فی دبر کل صلاۃ قلت نعم قال قل اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ قال انی احبک، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بعض روایتوں میں واللہ انی لاحبک، کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ قلت وانا واللہ احبک، بعض روایتوں میں بأبی وانت امی وانا واللہ احبک، کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی اللہ کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ قال الا اعلمک کلمات تقولها فی دبر کل صلاۃ، کہ یہ روایت حضرات محدثین کے یہاں مسلسل بقول احبک، مسلسل بالمحبت، یعنی ہر استاد اپنے شاگرد سے یہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھلاؤں جو تم ہر نماز کے بعد کہتے رہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، کہ اللہ تو میری مدد فرما تیری یاد کرنے کے معاملے میں، تیرے شکر کی ادائیگی کے معاملے میں اور اچھی طرح تیری عبادت کرنے میں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طرح کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے لیے بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی۔ ویسے جو آدمی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے گویا اللہ کی عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم چاہتے ہیں فلاں عبادت میں آسانی سے کر لوں، ذکر کرنا آسان ہو جائے، تہجد پڑھنا آسان ہو جائے، عبادات کی ادائیگی آسان ہو جائے، کوشش کے باوجود کبھی ناکامی ہوتی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے دعا کا اہتمام، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ویسے بھی
ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے جو اوقات اور گھڑیاں بتلائی گئی ہیں ان میں فرض نماز کے بعد کا وقت بھی ہے۔ اس کا اگر اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حدثنا مسدد وخلیفۃ قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن ابي الورد عن ابي محمد الحضرمي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رجل ان النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے یہ کلمات کہے، الحمدللہ حمدن طیبا مبارکن فی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد جب رکوع سے اٹھے اس وقت یہ کلمات کہے اس نے۔ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا یہ آدمی، اور آپ کے بعد پیچھے دوران نماز قومے میں یہ دعا کی، اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، بہترین تعریف جس میں برکت رکھی گئی ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صاحب الکلمہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھا بھائی یہ کلمات کس نے کہے؟ فسکت، تو وہ صحابی خاموش رہے۔ ورا انہ حجم من النبی علی شیء کرہہ، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید میری طرف سے کوئی ایسی چیز صادر ہو گئی ہے جو حضور کو ناگوار گزری۔ ایسے موقع پر آدمی بڑے آدمی کے سامنے جھجکتا ہے، اپنے بڑوں کے سامنے، اور ایسا اقرار کرنے میں ڈر محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ خاموش رہے۔ فقال من ہوا فلم یقل الا ثوابا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خاموشی کی وجہ سمجھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے، کوئی اس نے صحیح بات کہی ہے، مطلب کہ کوئی نامناسب کلمات زبان سے نہیں نکالے ہیں، تو اپنے آپ کو ظاہر کریں وہ کون۔ فقال رجل انا ارجو بہ الخیر، تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ہوں، میں نے یہ کلمات کہے تھے، اور یہ کلمات کہنے میں میری نیت جو ہے وہ خیر اور بھلائی کی تھی، اچھی نیت سے میں نے کہے۔ فقال والذی نفسی بیدہ رأیت 13 ملکا یبتدرون ایہم یرفعها الی اللہ عز وجل، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے 13 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سبقت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون ان کلمات کو اللہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اٹھا کر لے جائے۔ بعض روایتوں میں 30 سے زائد فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا سعید بن زید قال حدثنا عبد العزیز بن صہیب قال حدثني انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ ناپاک شیطانوں اور یعنی جو نر ہیں اور جو مادہ ہیں ان سے دونوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی ان کے شر سے میری حفاظت فرما۔ ایسی روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ شیاطین اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ اس موقع پر بہت سی مرتبہ شیاطین ہی اس کو اپنی شرمگاہ کے ساتھ کچھ برا کام کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے شرمگاہ سے کھیلنے کا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ شیاطین اس کی شرمگاہ کو دیکھتے بھی ہیں، اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا کہ لفظ بسم اللہ بھی کہہ دیا جائے۔ تو گویا بیت الخلاء میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو لفظ بسم اللہ کی برکت اور فائدہ تو یہ ہوگا کہ شیاطین کو اس کی شرمگاہ
دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، دیکھ نہیں سکیں گے. اگر نہیں پڑے گا تو وہ دیکھتے ہیں. وہ یہ بسم اللہ اللہ کا نام آڑ بن جاتا ہے، پردہ ہو جاتا ہے. اور یعوذ بک من الخبث والخبائث کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیاطین کو اس کی شرمگاہ سے کھیلنے کا موقع اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. ویسے روایتوں میں یہ بھی ہے ان حاضر حشوش محضرات، ابو داؤد شریف کی پہلی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قضاء حاجت کی جو جگہ ہیں بیت الخلاء وہ شیاطین کی حاضری کی جگہ ہے، وہ ان کا اڈا ہے، ان کا سینٹر ہے، وہیں وہ لوگ جمع رہتے ہیں. تو وہاں آدمی جب جاوے تو ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا اس کو پڑھنا چاہیے اور بایاں پاؤں پہلے رکھے اس میں. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن یوسف بن ابی بردۃ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تھے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر تو یہ دعا پڑھتے تھے غفرانک، اللہم انی اسألک غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں. گویا قضاء حاجت کے لیے مشغولی کے دوران آدمی کو اللہ کی ذکر کا موقع نہ ملا تو اس کی وجہ سے گویا مغفرت طلب کی جا رہی ہے. اور دوسری بھی ساتھ میں دعا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے گندگی کی چیز کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. یہ دونوں پڑھ لیں، غفرانہ کا بھی اور الحمدللہ اذھب عنی العذا وعافانی دونوں پڑھ لیا کریں. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا بکر بن سلیم الصواف قال حدثني حمید بن زیاد الخراط عن قریب مولا ابن عباس قال حدثنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا ہم کو اس طرح سکھلاتے تھے جیسے قرآن پاک کی سورت سکھلایا کرتے تھے، یعنی گویا بڑے اہتمام سے، بڑی توجہ سے جیسے قرآن کی سورت ہم کو سکھلاتے تھے اسی طرح یہ دعا بھی سکھلاتے تھے. دعا پہلے بھی آ گئی ہے، اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، جو حالات زندگی میں پیش آتے ہیں آزمائشی، بوقت موت جو پیش آتے ہیں ان سے، واعوذ بک من فتنۃ القبر، اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. قبر کا عذاب الگ چیز ہے اور قبر کا فتنہ یعنی وہاں اندر جا کر جو حالات پیش آتے ہیں جو آدمی کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں وہ اس کو فتنۃ القبر سے تعبیر کیا گیا. بدن کے کسی بھی جگہ کے بال کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ اب وہ بالوں کی تفصیل ہے، بعض جگہ کے بالوں کا تو کاٹنا ضروری ہے، اس میں تاخیر ہونی نہیں چاہیے. زیر ناف کے بال ہیں، بغل کے بال ہیں، اور بعض ممنوع ہیں جیسے داڑھی کے بال ہیں وہ حرام ہیں. تو تفصیلات پوچھ لیں جن بالوں کے مطابق. سب سے افضل استغفار وہی سید الاستغفار جو پہلے بھی آ چکا ہے اس سلسلے میں. ادا فرض کی سنتوں کے بجائے قضا فرض کرنا کیسا ہے؟ سنن موقدہ کی جگہ پر تو قضا نہیں، وہ تو پڑھنی ہے. ہاں دوسری سنن غیر موقدہ اور نوافل کے بجائے اگر وہ قضا پڑھے تو مناسب ہے. ایک شرک سے سلسلہ قائم کرنے کے بعد دوسرے شروع سے اصلاح کی غرض سے خانقاہ میں جانے کے لیے اصل شیخ سے اجازت لینا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو ویسے
جانا خود ہی جو ہے توحید مطلب کے خلاف ہے آدمی کے لیے. اس سے شیخ اگر حکم دے بھیجے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ممکن ہے بعض ایسے مشائخ بھی ہوتے ہیں اجازت دینے کی صورت میں اجازت تو دے دیتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا آدمی کا. یہ اس تصوف کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مناسب نہیں. لون لینا کیسا ہے؟ مطلق ناجائز ہے یا کسی قید کی بنا پر جانا اور لینے کے؟ بھائی لون کا مطلب ہے سودی قرض، تو جو ہے سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے قرآن اور حدیث کے نصوص سے. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں، سوال ہی نہیں. عورت کو شریعت کے حساب سے کم کتنی مہر دے سکتے ہیں؟ 10 درہم 31 گرام چاندی کی جو قیمت ہو اس روز، جس روز نکاح ہو رہا ہے، اس کم سے کم، اس سے کم کی اجازت ہے. اس سے کم اگر مقرر کی بھی ہے اتنی تو دینی پڑے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بچنے کے لیے جو دعا بتا، مجھے معلوم نہیں بھائی یہ دعا. آپ پوچھ رہے ہیں اس کا معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ ہی ہم کو بتلا دیجیے. قرضے کی وجہ سے بڑی ذلت اٹھانا پڑتی ہے، آپ دعا کریں کہ سارے قرضے اللہ ادا کر دے، اور بڑی پریشانی میں اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اور جتنے حضرات مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی اپنے خزانے غیب سے کر دے. ہر فرض نماز کے بعد اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک 7 مرتبہ پڑھنا معمول بنا لیں. ویسے یہ دعا تو قرض کی ادائیگی کے لیے حدیث میں آئی ہے، اور یہاں تک آیا ہے کہ پہاڑ کے برابر ہوگا تو بھی ادا ہو جائے گا. مردوں کے لیے ہاتھ اور پیر کے بال نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ گنجائش ہے. دعائے کنز العرش اور دعائے قضا اپنے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کوئی بھی حاجت کے لیے. اب اس کے الفاظ جو ہیں اس میں کوئی ایسی چیز کنز العرش میں تو غالباً ہے ایسے قابل اعتراض چیز. اور 5 ننگ عقیقے ہیں لوگ کو کرنے کے ہیں، اور ایک بڑے کے ننگ میں یہ 5 عقیقے ادا ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں تو رکھ سکتے. ہم طالب علم ہیں، ہمارا قوت حافظہ بےحد کمزور ہے، مذکر ہونے کے باوجود اس وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے. آپ پڑھنے کا بتائیے جس سے قوت حافظہ خوب مضبوط ہو جائے، اور جو بات بھی سنے عرصے تک ذہن میں محفوظ رہے. صاحب آپ ہمارے بس بھائی وہ جو ہے گناہوں سے بچنے کا آدمی اہتمام کرے. گناہوں کی وجہ سے حافظے پر اثر پڑتا ہے. روزہ، مسواک اور تلاوت کا بھی اہتمام کرے، یہ چیزیں حافظے کو بڑھانے والی. ہر سنیچر کو مجلس میں شرکت کرنے والوں کے لیے کیا برکت کے لیے مسافہ کرنا بہتر ہے، یا آپ کی اثر سے شہباز جانے کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے مسافہ موقوف کرنا مناسب ہے؟ یہ تو عرض خدمت ہے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ عدت میں ہے. سوال یہ ہے کہ عدت کی حالت میں کون کون مرد عورت سے مل سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، داماد مل سکتے ہیں؟ یعنی اصل میں ذہنوں میں ایک بیٹھا ہوا ہے عدت کی حالت میں جو ہے مردوں سے مل. تو جن اور مردوں سے پردہ کرنا عدت کے علاوہ اور زمانے میں بھی ضروری ہے، عدت کے زمانے میں بھی ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. یہ یاد رہے، کوئی عدت کی وجہ سے پردے کے مسائل میں کوئی فرق پڑتا نہیں. عوام میں ایک چیز مشہور ہے، اس لیے پھر داماد کا مسئلہ آتا ہے. تو داماد تو اس کا محرم ہے، اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً ساس جوان ہے، داماد بھی جوان ہے، تنہائی میں ملنے میں فتنے کا اندیشہ ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا. لیکن ویسے وہ محرم ہونے کی ناطے اس سے اگر موجودگی میں کوئی بات کرنا چاہے ضروری تو بات کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ عدت کی وجہ سے پردے کا مسئلہ، یہ پردہ اپنی جگہ پر ضروری ہے. کسی عورت کا، کوئی عورت عدت میں ہو یا نہ ہو، اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو یا نہ ہوا، ہر حال میں پردہ ضروری ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب میں ڈال دے. تمام رذائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی اور دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی جو پہلے سے مسافہ کر چکے ہوتے ہیں وہ تو کم سے کم معاف کریں. بہت سے ہیں وہ مغرب سے پہلے بھی کرتے ہیں، مغرب بعد اٹھتا ہوں اس وقت بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں.